بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے لو چلا ہوں میں نہد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو میرے مصطفیٰ
کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ صدیوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا۔ تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ علی 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 مولا حیدر مولا۔ آئے علی خانہ کعبہ یہ پکارا، مل کے لگاؤ سبھی حیدری نعرہ۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا۔ دیکھنے منظر یہ نبی اور ولی آئے ہیں، گھر ہے یہ اللہ کا اور اس میں علی آئے ہیں۔ کیسا حسین آج ہے کعبے کا نظارہ، کس کو ملا وصف یہ دنیا میں دوبارہ۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا۔ زیب مصلی تھے نبی کرتے تھے حق سے دعا، کون کفے فاطمہ زہرا ہے خدایا بتا، کیسا دیا خالق اکبر نے اشارہ، آیا در حیدر صفدر پہ ستارہ۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا۔ راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا، فرش شب ہجرت کو سجانا ہی پڑے گا، خطرے میں نہ پڑ جائے میرا وصف خدائی، ایک شب کے لیے اس کو سلانا ہی پڑے گا، سلانا ہی پڑے گا، سلانا ہی پڑے گا۔ واقعہ یہ بھی شب ہجرت کے سبب ہو گیا، وصف خدائی کو بچانا تھا علی سو گیا، بستر احمد کے قریب پہنچا بیچارہ، لشکر کفار کا سردار پکارا۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا۔ جس پہ میرے مولا نے ایک غیظ میں ڈالی نظر، اٹھتا نہیں دنیا سے اٹھ جاتا ہے وہ اہل شر، بغض علی دیتا ہے بندے کو خسارہ، عشق علی نے ہی مقدر کو سنوارا۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا۔ لے کے محمد سے علم جاتے رہے سورما، گزرے کئی روز مگر فتح نہ خیبر ہوا، مل گیا مشکل میں محمد کو سہارا، ناد علی پڑھ کے محمد نے پکارا۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا۔ مظہر و فرحان کا اعلان زمانہ سنے، حیدر کرار کی مدحت میں ترانہ سنے، کہتا ہے ہر آن یہ ایمان ہمارا، کچھ سا بنایا ہی نہیں رب نے دوبارہ۔ علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا، علی 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 مولا حیدر مولا، علی 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 مولا حیدر مولا، علی علی مولا حیدر مولا، علی علی مولا حیدر مولا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے،
غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائن میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ایران کی جانب سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی حمایت۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ وہ خطے کے ممالک کے درمیان دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی کی حمایت کرتا ہے۔ پرامن واپسی مارچ پر صہیونی بربریت، 2 شہید 415 زخمی۔ صہیونی فوجی نے فلسطینیوں کے پرامن واپسی مارچ پر ایک بار پھر اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید اور 415 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون پر چین کی تاکید۔ چین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی حکومت اور عوام کی قربانیوں اور کوششوں کو مکمل طور پر تسلیم کرے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست اور انتخابی نشان جاری کرنے کا سلسلہ جاری۔ جماعتی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے لیے امیدواروں کو مزید 1 دن کی مہلت مل گئی۔ چودھری نثار کو 4 نشستوں سے جیپ کا نشان الاٹ۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں 76 امیدوار میدان میں۔ N53 میں عمران خان، شاہد خاقان عباسی سمیت 36 امیدوار مد مقابل۔ N54 میں اسد عمر، انجم وکیل اور عمران اشرف میں مقابلہ۔ انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ عمران خان آج اسلام آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ کپتان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ناراض خواتین کارکن کو رام کر لیا۔ عوامی نمائندے عوام سے بھاگنے لگے۔ پسرور کچہری میں سابق وزیر قانون زاہد حامد کی گاڑی کو ووٹرز نے گھیر لیا۔ مشتعل افراد کا شدید احتجاج، ڈرائیور تیز رفتاری سے گاڑی بھگا لے گیا۔ پیرس بعد میں بنانا، پہلے کراچی کو کراچی بنا لو۔ فاروق ستار کی شہباز شریف کے بیان پر تنقید، چاہتے ہیں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ کراچی کی 30 نہیں 40 قومی اسمبلی کی نشستیں ہونی چاہیے، فاروق ستار۔ شہباز شریف کا نواز شریف سے الگ سیاسی بیانیہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نیا عمرانی معاہدہ کرنے کو تیار، سادہ اکثریت بھی ملی تو قومی حکومت بنائیں گے۔ حکومت گئی، ریکارڈ بھی گیا۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 50% ریکارڈ جل گیا، باقی آگ بجھانے کے دوران پانی کی نظر ہو گیا۔ بارش نے پنجاب میں حکومتی دعووں کا پول کھول دیا۔ فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت بیشتر شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بجلی بھی غائب، میلسی میں بارش سے زمین بس میں دھنس گئی۔ کراچی، اسلام آباد، فاٹا اور کشمیر میں آج بادل برسیں گے۔ 1 ماہ میں دوسری بار نگراں حکومت پیٹرول بم گرانے کے لیے تیار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کی سفارش۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ظالمانہ کارروائیاں جاری۔ 5 نہتے کشمیریوں کی شہادت پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند۔ ملیحہ لودھی کی عالمی برادری کے دوہرے رویے پر شدید تنقید۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی ماموں بن گئے۔ کامیڈین جان میلینڈینز نے سینیٹر بن کر فون کیا۔ ٹرمپ سے اہم ملکی اور پالیسی امور پر گفتگو کی۔ خود کو ذہین سمجھنے والے ٹرمپ کو ذرا بھی بھنک نہ پڑی۔ ناک آؤٹ مرحلے میں کون ہوگا آؤٹ؟ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج 2 میچز شیڈول۔ پہلے میچ میں ارجنٹائن اور فرانس ہوں گے مد مقابل۔ دوسرے موقع میں پرتگال اور یوروگوائے ٹکرائیں گے۔
فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ iqratv.pk. یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنیں. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنیں. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین. میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا. میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا. ذرے ذرے میں اللہ اکبر کے لیے خوش نصیبی ہے. میں صاحب دین، میں فلسطین، میں فلسطین. نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے. جو ستم ڈھا رہے ابراہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے ابراہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں. درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں. اپنی سانسوں میں آباد کر کے رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد کر کے رکھنا مجھے. میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، کیونکہ میں فلسطین، میں فلسطین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، ہماری اپنے اس گفتگو کے سلسلے کا یہ دوسری نشست ہے. کل ہم نے گفتگو کا اختتام اس مقام پر کیا تھا کہ ہم انسان سازی کے مرحلے کی طرف گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ خود انسان جو ہے وہ قرآن کریم اس کا کیا تعارف کرواتا ہے. قرآن کریم میں انسان خود قرآن کریم کا ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بحث کی ہے اس مسئلے پر
کہ انسان جو ہے از نظر قرآن کیا چیز ہے۔ چونکہ کل ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان، میں انسان کا خالق ہوں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشینری کا خالق ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم اس کو جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ انسان از نظر قرآن جو خالق ہے، جس نے یہ انسان کو بنایا ہے، یہ مشینری ڈیزائن کی ہے، یہ وہ اس اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، اس مشینری کے بارے میں وہ کیا چیز پیش کرتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ یہ انسان کیا چیز ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انسانی زندگی کے اندر یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس چیز کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے، اور یہ سارے جو مسائل ہیں، اس لیے آئیے آج ہم اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کے تعارف کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو بیان کیے، لیکن 5 چیزیں جو ہیں وہ ایک قدر مشترک ہیں۔ ہماری شکلیں مختلف ہیں، ہمارے رنگ مختلف ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہمارا پسند اور ناپسند جو ہے یہ مختلف ہے، لیکن 5 چیزیں جو ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی، جو بھی انسان ہے اس کے اندر، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، لیکن اس کے پاس یہ 5 چیزیں جس پر لفظ انسان صادق آتا ہے، اس کے اندر یہ 5 خصوصیات پائی جائیں گی، چاہے وہ ماضی کا ہو، چاہے وہ حال کا ہو، چاہے وہ مستقبل کا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم چونکہ ان اصولوں کی بنیاد پر بات کرتا ہے، اس واسطے قرآنی اصول ایک آفاقی پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ جو ماضی میں لوگ گزر گئے، ان کے لیے جس طرح سے وہ قوانین جو تھے حکم فرما تھے اور ان پر اپلائی ہو رہے تھے، اسی طرح اس وقت جو موجود حال کے زمانے میں لوگ موجود ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح سے یہ چیز حکم فرما ہے، اور آنے والے زمانے میں صبح قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے ان پر یہی قوانین جو ہیں، یہی خصوصیات ان کے اندر پائی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ سورہ مبارکہ معارج جو ہے، اس کا شمارہ ہے 70، اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 19 جو ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے۔ یہ عزیزان محترم، یہ انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فطرت کے حوالے سے یعنی ایک جملہ عرض کر دوں حضرت کا ارشاد گرامی، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص تمہیں 2 خبریں دے کہ ایک خبر یہ ملے کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، اور دوسری خبر یہ تمہیں سنائی جائے کہ ایک انسان نے اپنی فطرت تبدیل کر لی ہے، تو فرمائے کہ یہ بات تو قبول کر لینا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن ایک انسان جو ہے جب تک وہ لفظ انسان جو ہے اس پر صادق آتا ہے، وہ اپنی فطرت کو تبدیل کر دے کہ وہ مفاد کے لیے حریص واقع ہوا ہے، وہ یہ تبدیل ہو جائے، یہ چیز حضرت نے فرمایا ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر انسانی زندگی کا پورا پریکٹیکل بیہیویئر بنتا ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں دین کہتے ہیں، دین 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، شناخت ہے انسان کی، اور اس کے بعد اس کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ بہرحال یہ چیز جو ہے انسان کی فطرت، یہ ایک نان ویریبل آئٹم ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، چاہے انبیاء ہوں، چاہے مرسلین ہوں، چاہے ائمہ ہوں، اولیاء کرام ہوں، یا ایک عام انسان ہو، جب تک وہ لفظ انسان ان پہ صادق آئے گا، وہ چیز جو ہے اس کو اکارڈنگلی اسی کے مطابق یا تو مفاد حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے یا نقصان سے بچنے کے لیے کام کریں گے۔ تیسری شکل آج تک جو بھی وجود میں نہیں آ سکی کہ انسان جو ہے وہ تیسری شکل بنائے اور اس کے علاوہ کام کرنا شروع کر دے، یہ چیز انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ ہاں، جو طرز عمل میں ہمیں تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں انسانی زندگی کے اندر، کہ اگر ایک آدمی ہے، ایک فرعون ہے اور ایک موسیٰ ہے، نمرود ہے، ابراہیم ہے، ابو جہل ہے، سرور کائنات ہیں، تو یہ جو تبدیلی دکھائی دیتی ہے ہمیں طرز عمل میں، سب انسان ہیں، لیکن ان کے طرز عمل میں جو تبدیلی دکھائی دے رہی وہ شناخت کی وجہ سے، فطرت سب کی ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ معارج میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین،
ہم اس پر بعد میں اس آیہ مبارکہ کی جو تفصیلات ہیں اور ما بعد کی جو آیات ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے، جو سیلنٹ فیچر ہے ایک انسان کے اندر پایا جاتا، گورا، کالا، عربی، اجمی، وہ اس کے پاس ایک فطرت ہے جو ان بلٹ چیز ہے، نان ویریبل آئٹم ہے، اور وہ ہے کہ انسان مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کرنے والا جو ہے وہ بتا رہا ہے، جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ انا خلقنا الانسان، وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے۔ وہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی انسانی شناخت ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نور عقل عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ جو سمیع و بصیر کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ نور عقل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ جو معلوم اشیاء کے ذریعے سے، یعنی ان میں غور و فکر کرتی ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو جو نامعلوم اشیاء جو ہیں جن کے اس کے پاس معلوم، ان کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اس کو مسئلے کو کھولیں گے، تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے، تو میں اس مسئلے پر انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نور عقل جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، اور اس الہی نظام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو دوسری چیز جو قرآن کریم نے یعنی انسان کے تعارف کے حوالے سے کہ انسان یعنی از نظر قرآن جو دوسری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور عقل عطا کے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سمیع و بصیر بنایا گیا ہے، اسے نور عقل عطا کیا گیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضمیر رکھا ہے۔ سورہ مبارکہ شمس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی کہ جس نے اس کو درست کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اچھائی اور برائی کے پیمانے اس کے اندر الہام کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک ان بلٹ چیز ہے، جیسے کمپیوٹر کے اندر ان بلٹ ساؤنڈ سسٹم ان بلٹ ہے، ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں ان بلٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی ایک یعنی پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کے اندر یہ چیز ان بلٹ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پیغامبران باہر سے آ کے کوئی اس کو اس مسئلے پر یعنی رہنمائی نہیں کرتے، نہ کو اس کو انجیکشن لگاتے ہیں آ کے کہ وہ اس کو بتائیں کہ جناب جھوٹ بولنا بری چیز ہے۔ ہر انسان جو ہے چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی رنگ، نسل، زبان یا علاقے سے ہو، وہ بہرحال جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، اور جو اسی طرح سے سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، بے حیائی کو برا سمجھتا ہے، اور شرم و حیا اور غیرت کو اچھا سمجھتا ہے، امانت داری کو اچھا سمجھتا ہے، بے ایمانی کو بری چیز سمجھتا ہے۔ تو یہ تیسری آئٹم ہے جو انسان کے بارے میں جو قرآن کریم نے تعارف کروایا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے ایک ضمیر عطا کیا ہے، جس پر ہم آنے والے وقت میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ چیز جو ہے اسی پر دنیا میں اس وقت جتنے بھی انسانی معاشرے ہیں وہ آج تک اسی جو انسان کا ضمیر ہے اس بنیاد پر ہی تمام قوانین بنتے ہیں، اور چاہے وہ معاشرے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ معاشرے جو ہیں عملی زندگی میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کے اندر جو بنیادی جنہیں ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، اس کی اساس اور بنیاد جو ہے یہی چیز ہے کہ جسے انسان کا ضمیر کہا جاتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کے اندر یہ اچھائی اور برائی کے پیمانے الہام کر دیے۔ انشاءاللہ کل آنے والے دوبارہ سے اس مسئلے کو سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان کو عمل زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ریچھ نے ایک بکرا شکار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھا، اچانک ادھر سے ایک بھوکا شیر بھی آ نکلا اور آتے ہی ریچھ پر حملہ کر دیا۔ ریچھ نے اپنے ہاتھ سے شکار نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دل میں کہا، ایسے مفت خورے شیر سے کیا ڈرنا، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یہ سوچ کر انتہائی غصے سے دانت کھٹکھٹاتا ہوا شیر سے الجھ گیا۔ کافی دیر تک دونوں میں لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے لہو لہان ہو گئے۔ نہ ریچھ ہار مانتا تھا نہ شیر۔ خوفناک لڑائی جاری رہی، دونوں زخموں سے چور چور اور بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ ایک چلاک لومڑی کافی دیر سے دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، بڑی موقع شناس تھی، موقع سے فائدہ اٹھایا اور بکرے کو اٹھا کر لے گئی۔ شیر اور ریچھ بے بسی سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ آئے موقع کو ہاتھ سے گنوانا حماقت ہے۔ بار بار مواقع نہیں ملتے، ایک بار موقع کھو کر بعد میں فقط افسوس ہی ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کا فطری علاج۔ 100 گرام مغز اور اخروٹ پیس کر 100 گرام شہد میں ملا دیں۔ بطور جیم گندم کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کے ساتھ ناشتے میں استعمال کریں، یا 1 چمچ السی کے بیج، 1 چمچ دھنیا کے بیج، آدھا لیٹر پانی میں جوش دے کر پی لیں۔ چند مہینوں میں اس کے مثبت نتائج آ جائیں گے۔ شاہی مٹن پلاؤ بنانے کی ترکیب۔ شاہی مٹن پلاؤ بنانے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں۔ اجزاء: بکرے کا گوشت آدھا کلو، چاول آدھا کلو، پسی لال مرچ 1 چائے کا چمچ، ادرک لہسن 1 کھانے کا چمچ، تلی پیاز آدھا کپ، نمک 1 چائے کا چمچ، ثابت مکس گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، دہی 1 کپ، تیل آدھا کپ، فرائی کاجو 15 عدد، ابلے انڈے 2 عدد۔ ترکیب: پہلے آدھا کلو چاول دھو کر 15 منٹ کے لیے بھگو دیں۔ اب آدھا کلو بکرے کے گوشت کو 1 کھانے کا چمچ ادرک لہسن، 1 چائے کا چمچ ثابت مکس گرم مسالہ اور 1 چائے کا چمچ نمک کے ساتھ ابال لیں، یہاں تک کہ وہ تقریباً تیار ہو جائے۔ اب ایک پین میں آدھا کپ تیل گرم کر کے اس میں آدھا کپ تلی پیاز کو بکرے کے ابلے گوشت، 1 چائے کا چمچ پسی لال مرچ، گرم مسالہ اور 1 کپ دہی کے ساتھ اچھی طرح فرائی کریں۔ پھر اس میں باقی بچی ہوئی یخنی کو بھیگے ہوئے چاولوں کے ساتھ پکائیں، یہاں تک کہ چاول تیار ہو جائیں۔ آخر میں انہیں 2 عدد ابلے انڈے اور 15 عدد فرائی کاجو سے گارنش کر کے گرم گرم پیش کریں۔